السلام علیکم ویئرز، میں ہوں ڈاکٹر تانیہ. ویلکم ٹو اے فریش ایپیسوڈ آف ویکینڈ بس ٹوڈے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج 1 مئی ہے. 1 مئی دنیا بھر میں مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کی ابتدا شکاگو کے شہیدوں کو سرخ سلامی سے ہوتی ہے. شکاگو گوہی وہ شہر ہے جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا اور کتنے ہی مزدوروں کا خون بہا تھا. یوم مئی بھی اب بہت سے دوسرے ایام کی طرح ایک تقریب اور تہوار بن کر رہ گیا ہے. اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ٹیلی ویژن پروگرام میں موجود ہیں سندھ لیبر ڈپارٹمنٹ سے محمد شفیق غوری صاحب، سندھ لیبر فیڈریشن محمد شفیق غوری صاحب، جن کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ 1 مئی جو ہم آج 1 مئی کا دن بنا رہے ہیں، یہ ایک ڈسکشن پوائنٹ آف ویو کے ہی تحت رہ گیا ہے یا اس میں کوئی امپلیمنٹیشن بھی کی جاتی ہے ان مزدوروں کے لیے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. کیا آپ نے قیمتی وقت دیا آج اس دن کے حوالے سے، اور ظاہر سی بات ہے ہم چاہیں گے کہ تمام لوگوں کو 1 مئی کے بارے میں معلوم بھی پڑے، جیسا کہ 1 مئی بنایا کیوں گیا، جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ شکاگو کے اندر جو لوگوں کی مزدوروں کو لے کر انہوں نے اس دن کا آغاز کیا اور پوری دنیا کے اندر آج 1 مئی بنایا جاتا ہے. مگر بہت ساری چیزیں ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ کیا اس 1 مئی کو بنانے سے ہمارے مزدوروں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بزنس پلس کا میں شکر گزار ہوں کہ آج عالمی دن مزدوروں کا اس کے موقع پہ موقع دیا نقطہ نگاہ پیش کرنے کا. مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ یہ مزدوروں کی ایک جدوجہد تھی جس کے ذریعے انہوں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کی ابتدا کی. اصل جو حقوق کی جنگ تھی وہ شکاگو میں اوقات کار کے لیے لڑی گئی تھی کہ 8 گھنٹے کام باقاعدہ قانونی طور پہ لیا جا سکے گا، اور بالآخر اس کو مانا گیا. لیکن آج ہم یوم مئی بناتے ہیں، تقریبات مناتے ہیں، لیکن آج اس پاکستان میں ہم دیکھیں تو وہ جو 130 سال پہلے جن لوگوں نے قربانیاں دے کے جو چیز حاصل کی تھی، آج اوقات کار 8 گھنٹے نہیں ہے. پاکستان کے متعدد صنعتی اداروں میں 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بغیر کسی معاوضے کے ملازمت لی جا رہی ہے. اور ایون دو جو کم از کم اجرت حکومت نے مقرر کی بھی ہے، وہ بھی نیم غیر ہنرمند، وہ 13,000 روپے ماہانہ، آج وہ بھی نہیں دی جا رہی ہے. تو ہم یہ تقریب تو بناتے ہیں تجدید عہد کے طور پہ، مزدوروں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، ان کو یہ دست دیتے ہیں کہ آپس میں متحد ہو کر کے اپنے مسائل کے لیے جدوجہد کریں. لیکن ریاست اور پاکستان کی سیاست، یہ دونوں کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ پاکستان میں مزدور تحریک کو پنپنے نہیں دیتا. صنعتکار تو تیسرا فریق ہے، لیکن صنعتکار جب یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے مفادات میں ریاست اور سیاست مل کے کام کر رہی ہے تو وہ بے دریغ مزدوروں کو پیستا ہے اور قانون شکنی کرتا ہے. اس وقت قانون شکنی کا عالم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 70% ملازمین ایسے ہیں پرائیویٹ شعبے کے اندر جن کو اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملے ہیں. وہ یہ پروف نہیں کر سکتے کہ میں کسی فیکٹری کسی ادارے کا ملازم ہوں. جب ہم یونین بنانے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں فلاں ادارے میں ملازم ہوں اور فلاں ادارے میں اتنے عرصے سے ملازمت کر رہا ہوں. جب ہم یونین کے لیے جاتے ہیں تو وہ انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا ملازم نہیں ہے. سر ایک ذرا چلیں گے تھوڑی سی چھوٹی سی بریک پر، کہیں نہ جائے گا اور میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک. 1 مئی ہر برس آتا ہے، اپنے ساتھ کتنے ہی سوالات لاتا ہے اور پھر اگلے برس تک یہ سوالات جواب طلب رہتے ہیں. کیا اس کا نام یوم مزدور ہے؟ جی سر، تو ہم گفتگو کر رہے تھے اس حوالے کے ساتھ جہاں آپ نے بات کی کہ ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر کتنے مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر یونین بنائی جا رہی ہوتی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس گارنٹیڈ امپلائمنٹ ہے اور نہیں ہے. تو اس صورتحال میں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، قانون کی بالادستی، اصل معاملہ ہے قانون کی بالادستی. لیبر قوانین بنے ہوئے، اب ہمیں یونین بنانے کے لیے کسی ادارے میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ شخص، یہ ورکر اس ادارے کا ملازم ہے. ہم مجبور ہیں، ہم نہیں کر پا رہے.
آج یونینوں کی تعداد پاکستان میں سکڑتی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کو یہ حق ضرور حاصل ہے، لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ میں اس ادارے کے اندر ملازم ہوں. اور یقین جانیے کہ ڈاکٹر صاحب، ہم تو بہت سے مزدور ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یونین بناؤ گے تو آپ کو انتظامیہ نکالے گی، آپ کو سیٹ نکال دے گا، ہم آپ کو کیا دادرسی دیں؟ اس لیے کہ نہ ریاست آپ کی سنتی ہے نہ سیاست آپ کی سنتی ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس صوبے کے اندر 2008 سے ہے. 2008 سے 2015 تک پاکستان پیپلز پارٹی جو مزدور دوستی کا دعویٰ کرتی ہے، اور حقیقتاً وہ تھی ایک زمانے میں، اس کی کارکردگی اس صوبہ سندھ میں بالکل صفر ہے. سندھ کے اندر 6 فریقی ادارے بنے ہوئے ہیں جو مزدوروں کو فلاحی اسکیم کے لیے کام کرتے ہیں. سندھ سوشل سیکورٹی، سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ. ان دونوں فلاحی اداروں کے اندر جو رقم، جو پیسہ فنڈز ہے، وہ مزدوروں کا پیسہ ہے، حکومت سندھ کا پیسہ نہیں ہے. لیکن اس پیسے کو جس طرح لوٹ مار کا شکار کیا جا رہا ہے، جس طرح بدعنوانیاں اور کرپشن کی جا رہی ہے، آج اس پیسے سے ورکرز ویلفیئر فنڈ کے 4000 فلیٹ بنائے گئے اس شہر کراچی کے اندر جو مزدوروں کو دیے جانے تھے. وہ الاٹمنٹ لیٹر بھی ملے رشوت کے ساتھ، لیکن آج تک وہ قبضہ گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے گلشن معمار کے فلیٹوں پہ، اور آج تک سندھ حکومت اس قبضہ گروپ سے وہ معمار کے فلیٹوں کو خالی نہیں کروا سکی. تو ہم کس سے دادرسی کریں؟ یعنی مزدور طبقہ تو اس ملک میں بالکل جسے کہتے ہیں کہ انسان تو نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں جانوروں کی صف میں شامل کیا جا رہا ہے، اشرف المخلوقات نہیں سمجھا جاتا. اور مزدور پھر اگر بات کرتے ہیں ہم کہ اس وقت مزدور کی قوت، تو مزدور کی وہ جو قوت ہے اس کو ریاست نے ختم کر دیا ہے جبر کے ذریعے، خوف کے ذریعے، کہ آج 12 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے، بنیادی ضروریات اس کو مہیا نہیں ہے. مزدوروں کی اپنی بستیوں میں آپ دیکھ لیجئے، نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے. یعنی ریاست نے اور سیاست نے مزدور مسائل سے اپنے آنکھ اور کان بند کیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج صنعت کار سے آپ پوچھئے کہ وہ اپنا سرمایہ لگا رہا ہے، اس کے سرمایہ کو دگنا اور چگنا کون کر رہا ہے؟ میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی اس موضوع پر کہ جو سرمایہ جو ہے، ظاہری بات ہے اس مزدور کی ہی وجہ سے جو ہے ان کی انڈسٹریل زون چل رہا ہوتا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہوتا سر، جیسے آپ تو فیڈریشن میں اس کی سوسائٹی میں، تو کیا آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہے کہ جہاں پہ جو صنعت کار لگا رہے ہیں اپنے پاس فیکٹریز، وہاں پہ مزدوروں کو وہ خود بینیفٹ دیں؟ جی، بعض صنعت کار اس حوالے سے بہت ہی گنتی کی تعداد ہوگی، 4% 5%، جو کم از کم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس کے دم سے ہمارا کارخانہ ہے، اس کے دم سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن بمشکل تمام 4 سے 5% صنعت کار ایسا ہوگا، ورنہ صنعت کار تو یہ چاہتا ہے کہ میں ہیوج ریٹ آف پروفٹ کماؤں، اور میں نے جہاں بھی اپنا کٹ کرنا ہے وہاں مزدوروں کو اوور ٹائم نہ دوں، مزدوروں کو دیگر مراحت نہ دوں، اس طریقے سے. اچھا، اگر صنعت کار اس طریقے کی حرکات کرتا ہے تو جو ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، جنہوں نے امپلیمنٹیشن کروانا ہے، وہ غفلت نہیں بلکہ محض رشوت، وہ جو لفافہ کلچر ہے اس کی وجہ سے ریاستی اہلکاروں کی ان کو پوری مکمل معاونت حاصل ہے. قانون شکنی جو کر رہا ہے صنعت کار ایسے نہیں کر رہا. جب تک ریاست کے وہ ذمہ دار محکمہ لیبر ڈپارٹمنٹ سندھ کے افسران اس کے ساتھ شریک کار نہ ہوں، وہ کبھی یہ چیز نہیں کر سکتا. تو سر، اس محکمے میں ہوتے ہوئے آپ نے گزشتہ جتنا وقت گزارا، اس میں آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا، ان مزدوروں کے لیے؟ ہم لوگ جو ہیں، ہم تو ایک ٹریڈ یونین کے طور پر کام کرتے ہیں. سر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ نا، جب ہم کسی بھی ٹیلی ویژن پروگرام میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، سب ہر ایک دوسرے سے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے ہمارے لیے کام نہیں کیا، اس نے ہمارے لیے کام نہیں کیا. وہ بات سمجھ میں آتی ہے، بظاہر ہو سکتا ہے ان کے بھی کچھ چیزیں چل رہی ہوں، مگر ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ خود ہوتے ہوئے، جہاں پہ آپ کے پاس یہ سیکٹر ہے، آپ لوگوں نے خود کیا کام کیا؟ کون سے پرپوزل لے کر آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں گئے؟ دیکھیے جی، بطور ٹریڈ یونین، کیونکہ ہمارا کام ہے مزدور تحریک کو یکجا کرنا، ان کے مسائل کو اٹھانا، جہاں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا. ہم اس کو بار بار سرکاری سطح پر، ہر سطح پر ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں اور مسلسل کرتے رہے ہیں. لیکن بات وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں اس چیز کا کوئی احساس ہی نہ ہو کہ اس طبقے کو مراحت دینی ہے. لیکن اب بات یہی ہے کہ پاکستان میں قوانین بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں بہت اچھے قوانین بنے ہوئے ہیں، لیکن اصل معاملہ ہے لیبر قوانین پہ اطلاق کا. بالکل. اطلاق کرانے والی مشینری جب اپنے فرائض سے غفلت برتے گی، جن کی ذمہ داری ہے، جن کو یہ فریضہ دیا ریاست نے کہ آپ قانون کا اطلاق کرائیں، لیکن جب وہ قانون کا اطلاق کن وجوہات کی بنا پر، لفافہ کلچر، رشوت کلچر، یا ان کے سیاسی آقاؤں کی ہدایات کہ مزدوروں کو دبانا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ
صنعت کار بغیر ان کی معاونت کے مزدوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا. اور ہمارا بڑا سیدھا سا یوم مئی کے حوالے سے یہ میرا پیغام ہے کہ ہمیں پاکستان کے محنت کش طبقے کو صرف وہی حقوق دے دیے جائیں جو قانون میں ان کے گارنٹیڈ اینڈ سیکیورڈ رائٹس ہیں، صرف وہی دے دیے جائیں. ابھی ہمارے کو جوائن کیا ہے قاضی عدیل فاروق صاحب نے. السلام علیکم قاضی صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمارے پروگرام کے لیے. آج 1 مئی ہے اور 1 مئی کے حوالے سے ہم لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کس طرح 1 مئی کو منایا جانا چاہیے ہے اور مزدوروں کے لیے ہمیں کیا سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کے لیے بلایا. دیکھیں، ہر سال 1 مئی کو ہم اسکول بند کرتے ہیں، عام تعطیل کا اعلان ہو جاتا ہے، مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں بھی جانا چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ مزدور کے حقوق کی بات کرتے ہیں یا جو غریب طبقہ ہے اس ملک کا اس کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جیسے بھائی نے بات کی لاز موجود ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی ایسا میکنزم بنانا چاہیے. صرف ایک دن ہمیں مزدور یاد آتا ہے، آپ میڈیا کے ہمارے دوست بھی اس پہ پروگرام کر لیتے ہیں، باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنا اپنا جو ہے وہ رائے دے رہی ہوتی ہیں، یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے، لیکن ایک مربوط سسٹم نہیں ہے جس کے تحت جو ہے. آپ دیکھیں لیبر ڈپارٹمنٹ کیا کام کر رہا ہے. تھوڑا سا ایک سال میں ایک دن تو ہمیں یاد آتا ہے، لیکن پورا سال اگر ہم دیکھیں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے. ایک عام جو مزدور ہے اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، جو 8,000 6,000 یا 10,000 میں بیچارہ کام کرتا ہے. جو ٹھیکیدار ہیں ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوتی. پھر ویج بورڈ کے قیام کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ بھی ہمیں کوئی ایسا سسٹم نظر نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی کے ساتھ ہمیں صرف اس دن سے ہٹ کے بھی اس کے لیے جو ہے ایسی پالیسیز بنانی چاہیے. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس میں. دیکھیں، آج سے 1886 کے جو شہداء ہیں شکاگو کے، ہم ان کو سلام پیش کرنے کے لیے ایک دن تو مناتے ہیں، لیکن ہم ان کے اس ویژن کو جس کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی، جس چیز کے لیے انہوں نے مزدور کے لیے آواز اٹھائی، وہ چیزیں جو ہے وہ پورے طریقے سے ابھی امپلیمنٹیشن ان کا وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں نہیں ہو رہا. پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ، چونکہ وہاں تو پھر تھوڑے مہذب معاشرے، وہاں پہ تو پھر بھی میرے خیال سے سر ان کو فالو کیا جاتا ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا جو ہے نا وہ چیزیں اس حساب سے نہیں چلتی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ممبر ہیں ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن کے، تو آپ نے بذات خود جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ہر سال ہمارا یہ دن بنایا جاتا ہے، تو ہر سال اس دن بنانے کے ساتھ ایک امپلیمنٹیشن پر بھی کام ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ پچھلے سال اس طرح سے ہوا تھا تو پچھلے سال کا سارا ریکارڈ نکالا جائے. کتنے مزدور جو ہیں آپ مجھے بتائیں جل جاتے ہیں، کبھی کوئی گر جاتا ہے کسی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کرتے ہوئے، ہم نے ان کی بذات کیا مدد کی ہے. انشورنس پالیسیز بنانی چاہیے، ہیلتھ کوریج ہونی چاہیے، یا بذات بس اعلان ہو جاتا ہے اس دن 40 مزدور کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آج ہم ان کو یہ فلانی چیز مہیا کریں. کیا 1 لاکھ روپے ان کے لیے بہت ہے پوری زندگی کے لیے؟ دیکھیں، بدقسمتی کے ساتھ ہم جو ہے نا بینگ اے ممبر آف وومن رائٹس، ہم تو اپنی تجاویز دے سکتے ہیں، ہم اس طرح کے پرپوزل دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو، لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں. ہم کوئی امپلیمنٹیشن اتھارٹی نہیں ہے، ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ کرنا تو پھر گورنمنٹ نے ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ نے ہے، جو ہماری جو مجاز اتھارٹیز ہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. تو آپ دیکھیں اگر کوئی ادھر ملک میں اس سے ہٹ کے بھی اگر کوئی سانحہ ہو جاتا، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہمارے جو ہے وہ جل جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی سیفٹی اس طرح کے میئرز یا وہ فیکٹری یا ملز مالکان کو پابند نہیں کیا جاتا، کوئی ضابطہ اخلاق نہیں بنایا جاتا. جیسے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہاں لفافہ کلچر ہے یا رشوت کا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کم از کم اس لیول پہ جا کے سوچنا پڑے. میں اس بات میں آپ دونوں سے کہوں گی کہ سر لفافہ کلچر اور یہ جو کرپشن کلچر ہے نا، یہ پوری دنیا میں ہے. انفارچونیٹلی ہمارا ملک تھوڑا زیادہ ہی کچھ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے اس چیز کو لے کر. ہے ہر جگہ میں ہمارے ملک کے اندر لوگ جہاں مزدوروں کی بات کرتے ہیں، نارمل لوگوں کی بھی بات کریں، جو لوگ ترقی یافتہ ہیں، جو خود محنت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، کہاں سے گاؤں سے ہم نے لوگ دیکھے آج فرانس اور پیرس میں جا کے گانا گا رہے ہیں. ایک مثال دے رہی ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے نا. وی شوڈ کنسیڈر دیٹ فیکٹ ایز ویل. بٹ ایز فار ایز ایک ڈپارٹمنٹ جس طرح سے آپ لوگ جیسے سر بھی لیبر ڈپارٹمنٹ سے کام کرتے ہیں، آپ بھی ہیومن رائٹس کے ساتھ ہیں، پروپوزل لے کے جایا جاتا ہے، پروپوزل کو لے کر پوکن بھی کروانا چاہیے نا. آئی مین یو شوڈ کیپ بادرنگ دیم اینڈ ٹیلنگ دیم کہ بھائی یہ پروپوزل ہم نے آپ کو فلانی تاریخ کو دیا تھا، اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہوا، اس کا برڈن ہمارے اوپر ہے. کیا یہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا اس میں تھوڑا نیگلیکٹ ہو جاتے ہیں؟ ہم تو جتنا کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں.
ہم تو گورنمنٹ کو، ہم تو لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، بات یہ پھر وہی بات آتی ہے امپلیمنٹ تو انہوں نے کرنا ہے نا. اب ہم ان کو پرپوزل بنا کے دیتے ہیں، وہ اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اس کو امپلیمنٹ نہ کریں. عادل صاحب بات یہ قطع کلامی ہو رہی ہے سندھ کے اندر خاص طور پر. جو سندھ میں صوبائی وزیر نہیں ہے، ایک ایڈوائزر ہے لیبر کا، آج تک اس نے کسی لیبر لیڈر سے، کسی مزدور تنظیم سے ملاقات کرنے کی زحمت ہی گوارا نہ کی. اگر اس کو کہا بھی جاتا ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے، ہی ڈیم کیئر. تو صورتحال پھر وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس پورے صوبے کے سرکردہ جو لیبر کے لیے کام کر رہے ہیں، لیبر لیڈران، ان سے بیٹھ کر کے کوئی میٹنگ کریں کہ صوبے میں بہتری کیسے لائی جائے، قانون پر کیسے عمل کروایا جائے. بدقسمتی سر کے ایک ساتھ دن کے لیے صرف آپ مجھے بات بتائیں، تمام مزدور کام کرنا چھوڑنے، صرف ایک دن کے لیے ہر جگہ ایوری تھنگ ول شٹ آف. آپ نے سوچا اس کا نقصان کتنا ہوگا؟ یہ ہوتا بھی نہیں ہے نا. بدقسمتی کے ساتھ میں ان کی بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا. میں کسی اسپیسیفک پارٹی کی طرف نہیں جانا چاہتا، انہوں نے وزیر اعلیٰ یا کسی منسٹر کا نام لیا. بات یہ ہے کہ ان کی جو یونینز ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں. آپ ان میں بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھیں نا. جو آپ لوگ الیکٹ کرتے ہیں، جو آپ کے عہدیدار، جو آپ کے نمائندے بنتے ہیں، جنہوں نے آپ کے حقوق کی بات کرنی ہوتی ہے، آپ تو کسی 2-4 پوائنٹ پہ تو خود تو متفق نہیں ہوتے. آپ گورنمنٹ کو کیسے مجبور کریں گے؟ ایک طرف سے اسٹرائک کا جیسے آپ نے کہا اعلان آتا ہے، اس میں 3-4 گروپ بن جاتے ہیں. پھر ان کے ہی اپنے لوگ ہیں جو بہت سارے جو مراحت لے کے، اور سب کا جو باقی جو لوگ ہیں، جو آپ مزدور ہیں، جو بیچارہ جس کی ایکسیس نہیں ہے وہاں تک، تو یہ اس کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے اندر بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنی چاہیے تاکہ کم از کم اگر یہ کوئی اسٹرائک کی کال دیتے ہیں یا کسی ایک ایجنڈے پہ کم از کم متفق ہوں، گورنمنٹ کو اس بات پہ مجبور کریں. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے باہر ملک کے اندر لوگوں کو خیال کیا جاتا ہے مزدوروں کا، یہ سوچتے ہوئے کہ ظاہر بات ہے اگر یہ مزدور قوم بیٹھ گئی تو ہم لوگوں کو کتنا نقصان ہوگا، ریونیو کو کتنا نقصان ہوگا. تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو اس کا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے ملک کو نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو باقی انٹرنیشنل جو سوسائٹی ہے یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں پہ اور بہت ساری چیزیں جو غریبوں کے لیے کی جاتی ہیں، جو بیچارے غریب لوگ ہیں یا مزدور طبقہ ہے، ان کو اور بہت ساری ایسی چیزیں جس میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہاں تو پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے نا. چائلڈ لیبر کی آپ دیکھیں بات ہوتی ہے، اکثر ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں پھر اس کے لیے بھی کوئی اس طرح کی مربوط، دیکھیں قانون تو ہے پاکستان میں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہم نکلتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا وہ ایک ہماری سوچ میں اس میں بڑا تضاد ہے. یہاں ہم آتے ہیں ٹی وی پہ یا کسی فورم پہ جاتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہوتا نہیں ہے. تو سر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے اپنے لیبر ڈپارٹمنٹ میں آپ نے بذات آج کے دن کے حوالے سے ایک تھوڑے سے نیک نیتی بھی ہوتی ہے، آپ نے اپنے اسٹاف کے لیے کیا کیا؟ اسٹاف تو آپ کا بھی مزدور ہی ہے نا جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے. Would you say that? تو آپ نے اپنے اسٹاف کے، چلے لیٹس اسٹارٹ فرام ہوم، اپنے پاس سے ہی شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ایک اسٹرکچر ہے نا ٹریڈ یونین کا، ہمارے پاس ملازمین نہیں ہوتے، ہمارے پاس وہ مزدور یونینیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں، ہم سے علاق کرتی ہیں. بھائی نے بھی جو بات کی تھی کہ ہمارے یہاں ٹریڈ یونین کی اپنی بھی کمزوریاں ہیں، بڑی صحیح انہوں نے بات کی تھی. ٹریڈ یونین ویسے ٹریڈ یونین ایک جمہوری نظام ہے جہاں پر باقاعدہ رجسٹرڈ یونین ہیں، وہاں ہر 2 سال کے بعد الیکشن اور CBA کا انتخاب ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس مزدور تحریک میں اگر آپ جائزہ لیں پاکستان میں تو 1.5% 7.5 کروڑ کی ورکنگ کلاس ٹریڈ یونین میں آرگنائز ہے. یونینیں نہیں بنانے دی جاتی، یونینیں بنانے جائیں تو انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں. تو 1.5% آرگنائزڈ ورکر ہے جو یونین کے ذریعے آرگنائز ہوا ہے. اب اس کے اندر تقسیم انتظامیہ نے ویسے انہوں نے بات کی تھی کہ یونین بھی سر، یونین کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک ڈویژن آ جاتی ہے گروپس کے اندر. جب گروپس میں ڈویژن آ جاتی ہے تو یونین کا جو ممبر ہوتا ہے، سینئر ممبر، وہ پھر جو جیسے کسی بھی مالک کو یا ان کو اپنے حقوق کے اور اپنے فرائض کے لیے لے کر چل رہے ہیں، وہ پھر اپر لیول پہ جا کے اپنے لیے وہ پھر ڈیل کر لیتے ہیں. انہوں نے بڑی صحیح کہی، وہ پھر اپنے مفادات میں. So actually in other ways there is politics going on everywhere. بالکل چند ایسے لوگ ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک جو کلچر ہے جس نے ٹریڈ یونین کو بگاڑا ہے وہ ہے NGO کلچر. اس NGO کلچر نے براہ راست ٹریڈ یونین کے اندر انوالو ہو کر کے مزدوروں کو، جو ان کی جدوجہد پہلے ان کی بستیوں میں علاقوں میں ہوتی تھی، آج ان بستیوں اور علاقوں سے نکال کر کے وہ پروجیکٹ کے نام پر ان NGOز نے مزدوروں کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں بٹھا کے تقریب کرواتے ہیں. اب ایک کورنگی اور ایک اورنگی ٹاؤن کا بیچارہ مزدور، آپ اس کو 5 اسٹار ہوٹلوں کی عادت ڈال رہے ہیں، تو وہ جو اپنا اصل مرکز و منبع ہے
وہاں سے تو اس کو ہٹا رہے ہیں. ویسے سر زیادہ تر تو میں نے یہ سنا تھا کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو یہ این جی اوز کانفرنسز یا سیمینارز کرتے ہیں اس میں امیر لوگ ہی جاتے ہیں. آج جاننے کو ملا کہ ادھر ایسے بھی لوگ جا رہے ہیں, ان مگر کو بھی صرف لایا اچھی جاتا ہے, بات. مزدوروں کو بھی یہ دکھانے کے لیے ان ڈونرز کو دکھایا جاتا ہے کہ جی ہم مزدور طبقے کو یہ خدمت کر رہے ہیں. اور کہاں خدمت کر رہے ہیں؟ 5 اسٹار ہوٹل میں. بجائے تو اور خدمت نہیں ہو رہی, صرف اور یہ کوئی خدمت ہو رہی ہے. اب جیسے آج میں آپ کو مثال دوں, آج پی سی ہوٹل کے اندر حکومت سندھ کا ایک پروگرام ہو رہا ہے لیبر ڈے کے حوالے سے, جس میں وزیر اعلیٰ اور سندھ کے مشیر محنت بھی شریک ہوں گے. اب پی سی ہوٹل جہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کی انتظامیہ 10 سال سے اپنی یونین کو تسلیم نہیں کرتی. 60 آدمی جن کو عدالتوں نے ملازمتوں پہ بحال کیا ہے پی سی ہوٹل کی, ان کو 60 افراد کو آج تک ڈیوٹی پہ نہیں لے رہے ہیں. یہ قانون شکنی ہو رہی ہے, اور اس ہوٹل میں آج سرکاری سطح پہ پروگرام ہو رہا ہے. چلیں خیر, آپ مجھے ایک بات بتائیں سر, جہاں آپ نے این جی اوز کی بات کی, ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں, بظاہر بہت سارے ایسے لوگ این جی اوز جو چلا رہے ہیں انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے, بڑے اچھے کام کیے, بہت اچھے کام کیے. اگر کسی نے یہ سوچ کر این جی او بنایا ہو کہ وہاں سے ہم پیسہ کما رہے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں, جانکاری میں بھی آئے ہیں جہاں پہ تھوڑا فراڈ پن ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ جو این جی او چلا رہے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. کیونکہ میں نے جن لوگوں کو انٹرویو بھی کیا ہے, بہت سارے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں وہ واقعی میں خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. کلامی ہوتی آتی. ہاں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. پائلر ایک بڑا مشہور مستند ادارہ ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن ریسرچ, یس, لیکن مزدوروں کے لیے باقاعدہ تربیتی نشستیں کرواتا ہے, ان کے مسائل کی نشاندہی کرواتا ہے, بکلیٹس نکالتا ہے, اور آن گراؤنڈ جا کر کے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں شہر کراچی میں چند جو لوگ مزدوروں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ حقیقت صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں, لیکن میں میجورٹی آف دیم کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے محنت کشوں کو ان بستیوں سے نکال کے ہوٹلوں میں پہنچا دیا. اصل تحریک جو شروع ہوتی ہے وہ مزدور بستیوں سے شروع ہوتی ہے. اس کلچر کو, اس تمام پریکٹسز کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے تھوڑا ایجوکیٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو, اور یہ سمجھانے کی کہ وہ, مگر یہ کہوں گی کہ اس طرح سے کرنے سے بہتر یہ کہ ان کے گھروں میں اور تمام بہتر چیزوں کو جو ہے نا وہ مہیا کیا جائے. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ کیا آپ کے پاس بھی اسٹاف ہے, آپ نے اپنے اسٹاف کے لیے کیا کیا؟ میرا بھی اسٹاف سارا مجھے دیکھ رہا ہوگا اس وقت. اپنے اسٹاف کے لیے تو بہرحال آپ بھی کرتی ہوں گی, ہم بھی سب بھی کرتے ہیں, ضروری ہے, کرنا بھی چاہیے. ابھی یہاں ایک اوور آل اجتماعی بات ہو رہی ہے, تو جب آپ اجتماعی دیکھیں نا, لیبر پالیسیز بھی بہت ساری بنائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں ہر 5 سال 10 سال کے بعد ایک نئی پالیسی آ جاتی ہے, اور اس میں بڑے اچھی چیزیں انکلوڈ کی جاتی ہیں, یہ نہیں تو اس طرح ہوگا. پھر جب ہم کوٹ کرتے ہیں اکثر تو ہم کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک جو ہے وہ بنیادی حقوق اور یہ ساری چیزیں اس میں, لیکن جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو چیزیں بڑی ڈفرینٹ نظر آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ صرف ایک گورنمنٹ نہیں کر سکتی, یہ سارے سول سوسائٹی جو ٹریڈ یونینز ہیں, جو یونینز بنی ہوتی ہے تمام اداروں کے اندر, یہ سارے لوگ مل کر اس کو چلائیں گے. اور گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ ان سب جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ لے کر ایسی پالیسی بنائے جو امپلیمنٹ بھی ہو سکے گراؤنڈ پہ. یہ نہیں ہے کہ صرف کاغذوں میں ہو اور پھر وہ اس کا کوئی ثمر آپ کو اس کا تبھی ملے گا جب آپ تمام سٹیک ہولڈر کو بلا کے صرف کھانا پوری نہیں کریں گے, آپ اس کا رزلٹ بھی آپ کو پھر سر نارملی جو پوائنٹ آف ویو ڈسکشنز ہوتی ہیں نا, میں نے ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ ڈسکشنز میں بیٹھنا ہی بند کر دیا اسی وجہ سے, کیونکہ دیر از آلویز ٹاک اباؤٹ ایوری بڈی کہ ہم یہ کرنے والے, یہ ہو سکتا ہے فلانا, تنقید ہو رہی ہے. تو اینڈ میں سے میرا بتا چلے تنقید ہوگی, آپ نے کیا کیا, I mean let's stop discussing this way, let's do something جو ہم خود کر سکتے ہیں. مگر وہی بات ہے سر, دیکھیں لیبر ڈے آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم ابھی بھی تنقید ہی آ رہی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر فلانا سیکٹر ان کو چاہیے یہ سب چیزیں کریں. چلیں ہم سمجھتے ہیں ان کو چاہیے یہ سب چیزیں کریں, اس کے ساتھ اور اتنے سارے مسئلے مسائل سب چل رہے ہیں, مگر سب سے پہلے ہم اپنے پاس سے تو دیکھیں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. اصل جو بات ہے وہ ہے قانون پہ امپلیمنٹیشن کی بات. ایٹ لیسٹ میں 5 لوگوں کو تو خوش کر سکتے ہیں نا. دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ قانون کی امپلیمنٹیشن. آپ اسی طرح جانتے ہیں کہ جب تک لا امپلیمنٹ نہیں ہوگا باقی آگے ہم اسٹیپ نہیں بڑھا سکتے. لیکن میں قطع کلامی معاف عرض کروں آپ کو, یہ صرف گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی, صنعت کار ہے اس میں بہت بڑا. آپ کو سارے جو سٹیک ہولڈر ہیں مل کے آپ کو جو ہے نا اس طرح کی ایک مربوط پالیسی بنانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 5 سال کے لیے آپ گورنمنٹ میں آگے آپ نے کچھ خانہ پوری کرنی ہے اور
اپنی منسٹریاں چلانی ہیں اور اس طرح کی ایک پالیسی آپ لے کے آ جاتے ہیں. دیکھیں عوام تک اس کا ثمر, یہ ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی نیت پہ. آپ کی اگر نیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی تو پھر جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہوگی, ورنہ باتیں کرنے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے قول و فعل میں تو بڑا تضاد ہے. باتیں ہم بڑی اچھی کرتے ہیں, لاز بھی بن جاتے ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جب بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے, ول کی بات ہے. ول جب تک نہیں ہوگی, پولیٹیکل گورنمنٹ صرف خالی ایک نعرے بازی کی حد تک نہیں رہے بلکہ اپنی ول ڈٹرمنیشن, سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں, صرف گورنمنٹ نہیں, ہم ہر وقت گورنمنٹ کو تنقید, عطف تنقید بناتے ہیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یہ سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں نا, یہ ساری چھوٹی موٹی خرابیاں ہیں, یونینز کی سطح پر بھی ہیں اور بھی بہت ساری سطح پر ہیں. اور ایسا نیشن ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ایسا موقع ملتا ہے کہ آپ کو لیبر کا منسٹر بنایا جائے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا, آپ کے ذہن میں کیا سب سے پہلی چیز آتی ہے جو آپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اگر میں کوئی بھی اسٹیپ لوں گا نا, وہ صرف کاغذی نہیں ہوگا, اس کا ثمر عوام تک پہنچے گا. ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی آپ ایک لیبر پالیسی بنا لیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے بنائی جا جس میں ایسی چیزیں آپ نے انکلوڈ کی ہوں جو کہیں ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہوں. میں کم از کم اس طرح کے سٹیپس لوں گا کہ جو حقیقت میں, جو ریئلٹی میں کم از کم ایک مزدور کو, ایک غریب کو, پاکستان کا جو ایک عام شہری ہے اس کو اس تک اس کے ثمرات پہنچے. تو کون سے ہوں گے وہ؟ 6 بنائیں گے, 8 بنائیں گے, 10 بنائیں گے, کتنے بنائیں گے آپ؟ وہ تو پھر آپ دیکھیں, اس سیکٹر میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ اس کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. یہ ان کو پتہ, یہ اس کو آپ کو بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, آپ کو جب اختیار ملتا ہے تو پھر بیٹھ کے وہ ساری چیزیں بندہ کرتا ہے. میں بھی باتیں کر کے چلا جاؤں اچھی تو پھر آپ بھی بولیں گے. ویسے نارمل سی بات ہے سر, عام گھروں, عام زندگی کے اندر تو ظاہر بات ہے ہم فیکٹریز تو چلا نہیں رہے ہیں, ہم اپنے شعبے کے حساب سے اپنا کام کر رہے ہیں. اس شعبے کے اندر ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ ہمارے ساتھ کام کریں, مگر جن لوگوں کے ساتھ اور جن طبقوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے, جو واقعی میں مزدور عوام دھوپ میں کھڑی ہوئی گرمی کے اندر 8 سے 12 گھنٹے, جہاں پہ وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ 8 گھنٹے کی انہیں سیلری دی جاتی ہے اور جہاں وہ 12 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اس کے ان کو پیسے نہیں مل رہے ہوتے, تو ان لوگوں کی کیا کمپلینس ہوتی ہیں, ان کی کس حد تک آپ مدد کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو بات آ گئی رائٹس گارنٹیڈ اینڈ سیکیورڈ. رائٹس گارنٹیڈ اینڈ سیکیورڈ ان مزدوروں کو مل رہے ہیں جو پاکستان میں 1.5% آرگنائزڈ ورکر ہیں بطور ٹریڈ یونین, ان کو مل رہے ہیں. باقی ان سے ہٹ کر کے اگر آپ آئیں تو انفارمل سیکٹر میں پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, ہوم بیسڈ ورکر کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, جن کی کوئی منیمم ویج کا ڈٹرمنیشن نہیں ہے, جن کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں تو آواز اٹھانی چاہیے ان مظلوم طبقوں کے لیے کہ جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر کے کام کر رہے ہیں, جو گھروں میں جا کر کے کام کر رہے ہیں, ان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ ابھی ہم اس آرگنائز سیکٹر کے جو یونین کے ذریعے رائٹ گارنٹیڈ اینڈ سیکیورڈ اپنا پریویلیج رکھتے ہیں, ابھی تک ان کے مسائل کے اوپر اتنا بڑا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل سکا. میرے بھائی نے بات کی تھی نا کہ گورنمنٹ کی پولیٹیکل انٹینشن اور ول, اگر پولیٹیکل انٹینشن اور ول ہو تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اب ایک اور موضوع میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک رائٹ گارنٹی اینڈ سیکیور میں لیبر انسپیکشن, فیکٹری انسپیکشن کا سسٹم موجود ہے. بالکل فیکٹری انسپیکشن کے سسٹم میں مجھے ذرا پورے سندھ گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, KPK, بلوچستان, اس تمام کا اگر آپ سروے کریں تو یہ جو ان کا شعبہ ہے لیبر انسپیکشن سسٹم ٹوٹلی کولیپس. ناٹ اونلی کولیپس بلکہ انسپیکشن جسٹ آن پیپر, اور اس کے اگینسٹ میں کیا لیا جاتا ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں. یعنی کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے سر کہ فیکٹری میں جا کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کسی چیز سے ان کو نقصان نہ ہو رہا ہو, بلڈنگ جو ہے وہ باضابطہ ایک پراپر اسٹرکچر کے اندر مینٹین ہو, ہر چیز کا بیلنس ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب فیکٹری انسپیکشن ناٹ اونلی فار دا اسٹرکچر, فیکٹری انسپیکشن کا مطلب یہ ہے کہ منیمم ویج مل رہی ہے, یس, لوگوں کو ان کا سوشل سیکورٹی سسٹم میں رجسٹرڈ ہے, اولڈ ایج میں رجسٹرڈ ہے, ان کو پروفٹ بونس مل رہا ہے. فیکٹری انسپیکشن سسٹم میں صرف خالی یہ نہیں ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے, بلکہ بہت سارے آسپیکٹ ہیں کہ آیا اس لا پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اگر آپ اس پاکستان میں فیکٹری انسپیکشن کا نظام ہی درست کروا دیں اور اس کو نہایت ایمانداری کے ساتھ, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہمیں قانون میں جیسے ہم نے پروپوزلز دیے, ہم نے ان کو حکومت کو پروپوزل دیا کہ لیبر انسپیکشن جب ہو تو فیکٹری انسپیکٹر اس فیکٹری کی انتظامیہ کے ساتھ وہاں کے مزدور نمائندوں کو بھی ساتھ لے کے انسپیکشن کرے تاکہ مسائل کی نشاندہی ہو سکے. اور مسائل کی نشاندہی کے بعد ہم اس کو پینلائز کرنے کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں فیکٹری انسپیکشن فار امپروومنٹ. یس دیٹس ٹرو, اس کو امپروو کروائیں. اب لیبر لا میں فیکٹری ایکٹ میں لکھا ہے
کہ جی پنشمنٹ کیا ہے وائلیشن کی؟ 500 روپیز. ہمیں 500 روپیز سے کوئی سروکار نہیں ہے, 5000 بھی کر دیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فائنڈ آؤٹ, ایک ٹرائپارٹائٹ انسپیکشن سسٹم, فائنڈ آؤٹ دا ڈسکریپنسیز, ریموو دیم اکارڈنگلی فار دا بیٹرمنٹ اینڈ امپروومنٹ. یہ سسٹم ہونا چاہیے. وہی بات آ جاتی ہے کہ سر امپلیمنٹیشن, جہاں قاضی صاحب یہی بات کر رہے ہیں, بار بار ایک ہی چیز کو دہرائے جا رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن پر کام ہونا چاہیے. آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی, آپ نے کہا جی کہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں. بالکل سر. تو یہ ٹریڈ یونین کے نمائندے ہیں, کم از کم آج کے ڈسکشن سے ہم یہ طے کر لیں کہ یہ جو ہمارے اندر کی اپنی جو چیزیں ہیں نا, دیکھیں لیبر ڈے آپ منا رہے ہیں, وہ جو 1886 کو ایک سانحہ ہوا تھا, ان لوگوں نے اپنی جانیں اس لیے تو نہیں قربان کی تھی کہ آپ کل اس طرح کی تحریک چلا کے موٹیویٹ کر کے لوگوں کو, اور پھر جا کے اپنا 2-4-10 لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرا لیں, کوئی مالی فوائد لے لیں ان کے بیس پہ. تو کم از کم اگر آپ اور ہم اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ہم گورنمنٹ سے بھی بات کی جا سکتی ہے اور گورنمنٹ کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے. میں نے یہی بولا سر کہ ہمیشہ یہ چیز اپنے آپ سے شروع کریں. ہاں, اپنے آپ سے شروع کرتے ہوئے ہم کتنے بذائقہ پروپوزلز لے کے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ہر کسی کے اوپر دباؤ ہو, کام ہو, اسٹریس ہو, ہمارے پاس ڈیلی بیسس کے اوپر نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس ملک کے. تو اگر ہم اپنے جو پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو ذرا انتھوزیاسٹکلی انٹرسٹ لیتے ہوئے لے کر جائیں اور بار بار ریمائنڈر دیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ سر کوئی آج کے دور میں ہمارا میڈیا اتنا گرو کر گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی منع کرے گا اس کے لیے. اتنی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں کہ ہر کسی کا ایک حقوق اور قانونی شرائط ہے, تو اس پر کام کیا جائے گا. صرف یہ کہ ہم تھوڑے سے ہمت پکڑیں. آپ نے خود جیسے پہلے بات کی, آپ نے کہا پوری دنیا میں اتنا ڈنڈورا نہیں پیٹا جاتا, کرپشن سارے ملکوں میں بھی ہے. بالکل سر. یہ بھی ہمارے لیے ایک پازیٹیو بات ہے کہ لوگ اس پہ بات تو کرتے ہیں, میڈیا اتنا آزاد ہے, لوگ اپنی رائے کا اظہار تو کر رہے ہیں نا, لوگ اویئر تو ہو رہے ہیں. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, ایک وقت ایسا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, تو بہت سارے پروگرامز ایسے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو جھگڑ رہے ہیں نا لوگ. اس میں ہمارے کوئی میڈیا کا یا کوئی ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, مگر جو لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں نا وہ سب ایک پکچر غلط دے رہے ہوتے ہیں. بہتر یہ ہوگا, میں سمجھتی ہوں کہ جھگڑنا تھوڑا کم کریں. پروگرام کے بعد جو جب جاتے ہیں تو وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے. بالکل, میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں نا کہ یہ سب چیزیں اگر بند ہو, کیونکہ ہم دکھائی یہ چیز رہے ہیں, آپ نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, فلانی چیز فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہاں, تو وہ تھوڑا سا پریکٹیکلی سب ساتھ ایک دوسرے کے بیٹھے ہیں, کھا پی رہے ہیں, ہر چیز ساتھ ہو رہی ہے. میڈم دیکھیے, جب تک بات یہ ہے ایک نیشنل ایجنڈے میں لیبر دا ویلیویبل ہیومن ریسورس, اگر اس کو کہیں تھوڑی سی گنجائش دینی چاہیے اس لیے کہ پاکستان کی انڈسٹریل اکنامی اسی کے دم سے چل رہی ہے. ہائیلی اسکلڈ ٹرینڈ لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو آج یورپ میں جا کے کماتے ہیں, آج نئی انوینشن کرتے ہیں. پورا مڈل ایسٹ آج پاکستان کے مزدوروں کے دم سے آج وہ ایک کمرشل. آج آپ نکلے نا روڈوں پہ, سوری اس وقت آپ چلے جائیں نا کراچی میں, مختلف ہر جگہ پریس کلب پہ ادھر ادھر بڑی زبردست تقریریں ہو رہی ہوتی. میں سمجھتا ہوں اس میں سے 5% پہ بھی امپلیمنٹیشن ہو جائے نا تو بہت بڑی بات ہے. وہ آپ کو اس کے ثمرات کہنا لازمی ہے, اس کے ثمرات آپ کو نظر جہاں پہ 200-300 لوگ آئے نا, ان سب لوگوں سے یہی کہنا لازمی ہے کہ جن کے گھر میں اپنے بھی مزدور سمجھے کام کرنے والے ورکرز ہیں, پہلے آپ ان کے لیے شروع کریں. سر ٹائم کنسٹرینٹ ہے, تھوڑا سا وقت رہ گیا, آپ کچھ بولنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو, کوئی میسج دینا چاہیں گے مزدور دن کے حوالے سے؟ دیکھیں, یوم مئی کے حوالے سے صرف ایک ہی میرا میسج ہے کہ پاکستان کے اندر جو فارمل سیکٹر میں مزدور فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو منظم کریں. دیکھیں, ان کے حقوق ان کو کوئی نہیں دے گا. حقوق جب ہی مل سکتے ہیں جب آپس میں اتحاد ہو, اور پہلی سیڑھی اپنے حقوق کو حصول کے لیے انجمن سازی, اپنی ٹریڈ یونین. تو زیادہ سے زیادہ ٹریڈ یونین بنائیں, مثبت انداز میں بنائیں, اور اس ٹریڈ یونین کو لنک کریں انڈسٹری کے ساتھ کہ انڈسٹری ہے تو ہم ٹریڈ یونین ہیں. قاضی صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سب لوگوں کو؟ میرا اس ملک کے مزدوروں کے لیے, غریبوں کے لیے, سب سے پہلے میں ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں آج جنہوں نے ایک مقصد کے لیے اپنی جان دے دی. تو سارے میرے جو بھائی مزدور, غریب طبقہ جو بیچارے ڈیلی ویجز ہیں, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو حقوق کوئی دلائے گا نہیں. آپ اپنے اندر اتحاد رکھیں ایک مقصد پہ. ایسا نہ ہو کہ آپ یونین, جیسے انہوں نے کہا یونین بنا رہے ہیں, یونین بلیک میلنگ کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. یا آپ کسی کو بلیک میل کریں, اپنے کوئی منظوم مقاصد اس سے حاصل کر لیں. آپ کو مزدور کی, غریب کی, ہاری کی, اس بیچارے غریب کی جس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں ہے, جو مجبور ہے ایک دن چھٹی کرتا ہے تو اس کا چولہا نہیں جلتا, اس کی بات کرنی چاہیے. اس کے لیے آپ جدوجہد کریں, انشاءاللہ
आपको सम्राट नज़र आएंगे उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। आप दोनों Thank का you. बहुत मेहरबानी कि आपने 1 मई को हमारे प्रोग्राम में आए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा 1 मई के हवाले से। और ये प्रोग्राम ख़ास हमने आज इसलिए किया था ताकि हम लोगों के अंदर एक चीज़ डाल सकें कि पहले अपने घर से तमाम चीज़ें शुरू की जाएँ, तनकीद करना बंद करें। और ये मज़दूर लोग ही होते हैं जिसकी वजह से आज हमारी कौम चल रही है। तो टिल देन डॉक्टर तानिया साइन साहब अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज़।